اطمینان ہونا چاہیے آمد و رفت میں۔ درس سے پہلے ایک اہم موضوع پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ آج صبح نماز فجر کے درس کے بعد ہمارے محترم انجینئر راجہ اکرام کیانی صاحب سے سیٹنگ میٹنگ ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمیشہ وہ خیر کے کاموں میں توجہ دلاتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک تجویز آئی اور اس تجویز کی طرف چند سال پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا، وہ قابل عمل ہے، تو اس میں آپ کی مشاورت اور آپ کا تعاون بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فنڈ ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ہم کچھ فنڈ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دیں جو روزگار کمائیں، اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی تھوڑی 20,000 10,000 کسی کو دیں، اس کی جو تھوڑی بہت ہی ضرورت ہے وہ ختم ہو۔ تو اگر کچھ فیملیز ایسی مل جائیں جو دین و اخلاق والی ہوں، روزگار کے مسائل ہوں، اور ان کا کوئی گھر کا فرد کمانے کے قابل ہو، محنت کے قابل ہو، تو آدمی اس کو 1.5-2 لاکھ روپیہ دے دے کہ آپ یہ روزگار شروع کرو، کماؤ کھاؤ۔ اس سے جو مفت خوری کی عادت ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ تو ویسے بھی اہل علم نے اس طرف توجہ دلائی ہے، کتابوں میں بھی، اپنے خطبات میں بھی۔ تو پھر اس نقطہ نظر سے میں نے پلان شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ تو ایک یہ قابل عمل صورت سامنے آ رہی ہے کہ حسب وسائل کچھ خواتین کو جو واقعتاً محتاج ہیں ان کو سلائی مشین لے کر دے دی جائے، اور کچھ ایسے گھرانے یتیموں کے بچوں کا گھر ہے، شوہر نہیں ہے، خامد نہیں ہے، کوئی مانے والا نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ ہے، تو ان کو کوئی نیو یا سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل لے کے دے دی جائے، جو بائکی آج کل ایک مناسب روزگار ہے، تو اس سے ان کو آمدن ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ کیانی صاحب موجود ہیں؟ وہ عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں، گھر میں تراویح پڑھتے ہیں۔ ہاں ذرا آپ آ جائیں 1-2 منٹ تاکہ تعارف بھی ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایک مستقل فنڈ ہوگا، جو بھی ساتھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ کیانی صاحب سے رابطہ کرے، تو انشاءاللہ پھر ہم باہمی مشاورت سے یہ کاز آگے بڑھائیں گے، اور ان کو اس تجویز پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور جو یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو صبح یہ عموماً ساری نمازیں ادھر پڑھتے ہیں آفس ٹائم کے علاوہ، تو تراویح گھر میں ان کا اہتمام ہوتا ہے، تو فجر میں باقاعدہ آتے ہیں، تو فجر میں یا کسی وقت بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا نمبر بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ تو اس بارے آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ حسب توفیق اس خاص فنڈ میں آپ نے کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کی نظر میں، مشاہدے میں اگر کوئی ایسا فیملی ہے کہ جن کو روزگار کی ضرورت ہے، یعنی محنت ہے، افرادی قوت ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں، تو آپ ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات دے سکتے ہیں۔ پھر ان کے بارے بھرپور ریسرچ کے بعد ان کو یہ اماؤنٹ ہینڈ اوور کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ 9واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں، 3 پاؤں تک سورۃ الاعراف، اور باقی ربع میں سورۃ الانفال کا پہلا حصہ ہے۔ قرآن کریم
کی ہر آیت قابل توجہ، قابل تدبر ہے، اور اس میں ہمارے لیے سامان ہدایت ہے۔ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر ہوں متلاطم خیالات، تو میں بہت کنٹرول کرتے ہوئے صرف ان باتوں پہ فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کا ہماری عملی پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے، اور جس میں ہمیں کوئی موٹیویشن ملے کام کرنے کی، عمل کرنے کی۔ ویسے تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ 9ویں پارے کے ایک مقام میں ابتدائی صفحے میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بشارت دی ہے اہل تقوی کو اور اہل ایمان کو۔ وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرما برداری، عبادت، تقوی کے فوائد و ثمرات محض آخرت سے متعلق نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ جو قوم، جو فرد تقوی کے نزدیک تر ہوگا، ایمان کے نزدیک تر ہوگا، اسی قدر اس پر اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی برکھا نازل ہوگی۔ یہ ہمارے مشاہدے میں، تجربے میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کی جو زندہ مثال جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور تاریخ میں پڑھا، سعودی عرب کی مثال ہے، جو آج سے تقریباً 80-90 سال غربت کا شکار تھا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے مسجد نبوی کے امام صاحب کے خطیب صاحب سے خود سنا۔ عید کے موقع پر انہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ آج تم جن نعمتوں میں پڑ رہے ہو، اس کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ اتباع سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے مردار کھا کر بھی گزارے کیے ہیں، یعنی اس قدر غربت تھی۔ جب دولت کی ریل پیل نہیں تھی، تیل نہیں نکلا تھا، تو وہ خود ان کی جو لیڈرشپ ہے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نوازا ہے مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تو اس کے پیچھے ان کے اسلاف کا جذبہ جہاد تھا، عقیدہ توحید کو پرچار اس کو کرنا تھا، اور ان کے ملک کی جو بنیادیں ہیں، جو دستور ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ کمی بیشی ہر ایک ملک میں، ہر ایک سسٹم میں ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ملک اس وقت پوری دنیا کے لیے دنیاوی مادی ترقی کے اعتبار سے ایک قابل رشک ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے اپنے ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کیا اور بچوں کی تربیت کی، اور وہاں جو شرک، خرافات کے اڈے تھے، مزارات تھے، ان کو ختم کیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور آج بھی یہ آیت ہم سب کے لیے چشم کشاں ہے۔ جو شخص بھی ایمان تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ تو آسمان سے رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے، زرعی اجناس، غلے اور پھل، اور زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں ہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات، یہ زمین کے خزانے ہیں۔ اور شخصیات میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ والے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، دین کے جو قریب تر ہیں، اخلاق والے ہیں، ان کی شخصیات میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان کی صحبت، ان کی مجلس کو اٹینڈ کرنا بھی باعث برکت ہے۔
اسی لیے میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، اسلام کے بارے کوئی سوال ہے، بجائے اس کے کہ آپ فیس بک میں اور گوگل میں جا کر ریسرچ کریں، علماء کی مجلسیں اٹینڈ کریں۔ وہ علماء جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں صرف ہوتی ہیں اور جن کو قرآن و سنت کا مجموعی مطالعہ ہوتا ہے۔ آج کل جو نوجوان کچھ پٹری سے اتر جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آیت کو لے کر اپنے مخصوص مفہوم کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں، اور جو دوسری آیات ہوتی ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فتویٰ اور جواب دینا دینی معاملات میں یہ اہل علم کا کام ہے۔ تو ہمیشہ ان علماء ربانیین کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے جن کی زندگیوں میں اللہ نے ایمان، دین، اخلاق کی برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھنا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے، فرعون اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا 2 مطالبے دے کر، عقیدہ توحید کو اختیار کر لو اور بنی اسرائیل کو جس کو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، نشانی دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں دکھائیں، اپنی لاٹھی نکالی جو سانپ بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ 2 بڑے معجزے تھے، لیکن وہ اور تپا اور غرور تکبر میں آ کر اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ سارے جادوگروں کو بلا لیا جو ملک کے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ انہوں نے ایسا آنکھوں پہ جادو کیا کہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ نظر آنے لگے، لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کو تسلی دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس عصا نے دیکھتے ہی دیکھتے ان سارے جو جعلی جادو کا عمل تھا اس کو نگل گئے۔ تو جو ماہرین تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم بھی جادوگر ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جادو ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ کہا جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، تو تیرے ذریعے چلے جائیں گے، ہماری اس میں سعادت ہے۔ تو اس واقعہ کا تذکرہ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دعا کی اس کا ذکر ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اور بھی نیک انسانوں نے دعائیں کی کہ انجام انسان کا نیکوکاروں کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ، متقین لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی گئی، فلسطین ان کے زیر تسلط آ گیا، لیکن پھر بھی جو شرک خرافات کی عادت تھی وہ نہیں گئی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی ضمن میں بنی اسرائیل میں ہیلہ سازی کا ایک بازار گرم تھا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی وہ چیز ہے۔ وہ کیا کہ دین کی صریحاً مخالفت بھی نہیں کرنی اور دین کے مطابق اپنی زندگی بھی نہیں بنانی، جدھر سے مفاد ہے وہ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، اس کو عبادت کا دن مقرر کیا گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں دریا میں، تو انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، اور ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی ہیں پانی کا رخ ان تالابوں کی طرف کر دیتے، مچھلیاں جمع ہو جاتی تو اتوار کو وہ نکال لیتے۔ یہ ہیلا تھا، یعنی رب بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے، الیاذ باللہ۔ یعنی نہ دین کو مکمل فالو اپ کیا نہ اس کا انکار۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت اسی گو مگو میں ہے،
نہ ہم چاہتے ہیں کہ 100% اسلام کو فالو کریں، نہ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس رویے کے تناظر میں 3 گروہ سامنے آئے۔ ایک تو وہ جنہوں نے حیلہ کیا، دوسرا وہ جو ان کو روکتے رہے اور خود بھی رکتے رہے، تیسرے وہ جو تماشا بین ہوتے ہیں کہ جائیں، ان کو چھوڑو، ہر ایک نے اپنی قبر پہ جانا ہے، تو تم ان کو کچھ نہ کہو۔ تو جنہوں نے روکا، کہا کہ ہمارے روکنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سے ان کو ہدایت مل جائے، دوسرا ہم اللہ کے ہاں معذور ہوں گے کہ اللہ جو ہمارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دی۔ تو پھر اس گروہ کو اللہ نے نجات دی، باقیوں کو بندر بنا دیا، الیاذ باللہ۔ تو یہ واقعہ یوم السبت کے نام سے تفسیر کی کتابوں میں معروف ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ اور دعوت دینے کا یہ فائدہ ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں، میں دوسروں کو کیسے دعوت دوں؟ یہ وسوسہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک بھی دین کا مسئلہ آتا ہے آگے پہنچاؤ، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو دعوت دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے عمل میں کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ وہ خود بھی برائی سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے دعوت دینے سے احتراز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ آپ کی رسالت، نبوت پوری نوع انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کے جو اوصاف تھے تورات انجیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسماء اللہ الحسنہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، بیان ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں ان کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ کم از کم آدمی اپنی زبان میں یہ کہہ دے کہ اللہ تیرے خوبصورت ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں بگاڑ، تحریف، تبدیلی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کوئی بھی نبی بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ مختار کل ہیں۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اسی طرح قبر پرستی کی مذمت ہے۔ قبر پرستی کا آغاز ہوتا ہے شخصیت پرستی سے۔ جب آدمی کسی پیر فقیر کو، اپنے مرشد کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ میری بگڑی بنانے والا ہے، تو وہ شرک کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑوں کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن ان کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، یا ان میں اللہ کی کچھ صفات کو شامل کر دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم پڑھنے کے آداب ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے، اوپر خواتین، بچیوں سے اپیل کروں گا کہ جب تراویح ہو رہی ہوتی ہیں خاموشی سے تلاوت سنا کریں۔ اگر آپ نے تراویح نہیں بھی پڑھنی، قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو اور خاموش ہو جاؤ، یعنی توجہ سے سنو اور خاموش، 2 چیزیں ہیں، تو اس پہ رحم کی ہوگا۔ تو جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہم باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھنی تو قرآن کریم خاموشی سے سنیں، اگر وہ بھی نہیں سننا تو پھر آپ گھر تشریف لے جائیں۔ قرآن کی تلاوت کے دوران یعنی یہ شور و شغب، باتیں کرنا، یہ مسجد اور تلاوت کے آداب کے منافی ہے۔ سورہ انفال، اس میں غزوہ بدر جو 2 ہجری کو ہوا اس کا تذکرہ ہے، اس کے اسباب کا تذکرہ ہے، اس کے نتائج کا تذکرہ ہے۔ اور مختصراً یہ کہ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جس نے تاریخ انسانیت کے دھارے کو بدل دیا، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ حق اور باطل واضح ہو گیا، کفار کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، صف اول کے ان کے 70 کفار مارے گئے، اور صف ثانی کے 70 لوگ وہ قیدی ہو گئے، اور مسلمانوں کو غلبہ ہوا۔
تو اس غزوہ کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا نام پھیلنا شروع ہوا۔ تو یہ غزوہ، ان کے جو واقعات ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور غزوہ بدر میں جو اللہ کی مدد نازل ہوئی اس کی شکلیں یہ تھیں: 1000 فرشتہ نازل ہوا، مسلمانوں پر نیند طاری کر کے ان کے دلوں کو پرسکون بنا دیا، بارش نازل کر کے ریتیلی زمین کو پاؤں جمنے کے قابل بنا دیا۔ ایسا انتظام کیا کہ مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے گردوں۔ تو پہلے انسان کا ایمان ہو، توکل ہو اور جذبہ جہاد ہو، پھر اللہ کی مدد آسمانوں سے اترتی ہے۔ ابو جہل کہتا تھا، دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ نبی برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک نبی آپ ان میں موجود ہیں اور استغفار کرنے والے لوگ بھی ہیں، میں ان کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور استغفار کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل و جان سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مصیبت آفت سے